نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ سوال ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا قربانی کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی دوسرا سوال ہے کہ اونٹ کی قربانی کرتے وقت اس میں کتنے حصے ڈالے جا سکتے ہیں اور گائے کے کتنے شیئر ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں۔ گائے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو گائے میں آپ سات حصے تک کر سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر قربانی کرتے وقت 10 تک حصے جو ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اونٹ کا گوشت اگر آپ تناول کریں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا دوبارہ حکم دیا کہ اگر ایک شخص ہے وہ وضو کر کے کھانا کھا رہا ہے اور اس نے گائے کا گوشت کھایا یا بکری کا گوشت کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے فوراً نماز ادا کرنی ہے، تو وہ کلی کر کے منہ کو صاف کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے اسی وضو سے جو کھانا کھانے سے پہلے اس نے وضو کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر دسترخوان پر اونٹ کا گوشت موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وضو کرو، تو پھر کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، بلکہ عمل اس بات پہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے اونٹ کا گوشت تناول کیا ہے تو کھانے کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیں 4 فقہ ہیں، چاروں اہل سنت والجماعت کے مکتبہ فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بقیہ تینوں ائمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو دلائل دونوں کے پاس ہیں، طبی اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان دلائل کی بحث میں پڑے، کیونکہ یہ دلائل پر تو بحثیں ہو چکی ہیں اور یہ بحث امت ختم کر چکی ہے، تو عام آدمی کو چاہیے کہ ایک فقہ کو فالو کرے پھر اسی کے تمام احکام کو۔ تو چونکہ آپ کوئٹہ سے ہیں، یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو فقہ حنفی میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا آپ اگر اونٹ کا گوشت کھا لیتے ہیں تو وضو کیے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ فقہ حنبلی میں عرب جو ہے نا فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا گائے اور اونٹ میں حصہ لینا درست ہے، اور اس کے برعکس کیا بکری میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے علم میں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بکری میں حصہ لینا چاہیے کہ میں پائے لیتا تو منڈی لے، اور دم کس کے اور دم اس کو دے دو، تو ایسا حصہ بکروں میں یا بکریوں میں بھیڑ میں نہیں ہوتا ہے۔ حصہ کس میں ہوتا ہے؟ بکرے کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بھیڑ کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو اضحیٰ آ گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں بھی قربانی ہے، دوسری دلیل یہاں بھی مل رہی ہے ہم کو۔ تو اضحیٰ کا دن آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10، تو ہم نے یعنی گائے میں 7 لوگوں نے حصہ لیا اور اسی طرح سے اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے، بیل اور اونٹنی ہی میں حصہ ہوتا ہے، یہ 2 جانور ہیں جس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو گائے میں کتنے حصے ہوئے؟ 7، اور اونٹ میں 10۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت اور صحیح ہے۔ مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ہم نے اونٹ میں بھی 7 حصے لیے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، چاہے تو 7 آدمی شریک ہو جائے، چاہے تو اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جائیں۔ اور مسلم کی چونکہ زیادہ صحیح روایت ہے تو 7 کی روایت راجح ہوگی۔ تو گائے اور بیل اور اونٹ اور اونٹنی سب میں کامن کیا ہے؟ 7 حصے لینا، یہ زیادہ راجح ہے کہ 7 حصے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بکری، بکرا اور بھیڑ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 3 بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک پورا جانور لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، پورا جانور ہی انہوں نے ذبح کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بالکل نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں ہے۔
ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر بعض اوقات وضو کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس کا گوشت ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی ثقالت، بوجھ، بھاری پن ہلکا ہو جائے، کم ہو جائے۔ ورنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا عمل لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت تناول فرماتے اور بعد میں وضو نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ My name is Muhammad. I am a businessman from Maiduguri, Nigeria. My question is, must one perform ablution after eating camel meat? As far as performing ablution after eating camel meat, or does your wudu break if you eat camel's meat, there is difference of opinion amongst the scholars. One group of scholars say that if you eat camel meat, your wudu is broken, and if you have to offer salah, then doing wudu again is compulsory. The other group says eating camel meat does not break your wudu. It is based on the hadith of the Prophet, in which Jabir ibn Allah will be with him, hadith of Sahih Muslim, hadith number 360, where Jabir ibn Allah will be with him. He asked the Prophet that after he eats camel meat, does he have to do wudu? And the Prophet says yes. Then he asked the next question, does he have to do wudu after he eats mutton? The Prophet says, you may do wudu if you wish to. There's another hadith mentioned in Abu Dawud, hadith number 184, where Al-Bara, may Allah be pleased with him, he asks the Prophet about wudu after eating the camel meat, and the Prophet, peace be upon him, says that after you eat the camel's meat, you have to do wudu, but after eating mutton, you don't have to do wudu. So based on these two hadiths of Sahih Muslim and of Abu Dawud, which is classified as Sahih hadith, the first group of scholars says that if you eat camel meat, your wudu is broken, and you have to do it again if you have to offer salah. It's a requirement. The second group of scholars who say that this ruling has been abrogated. There's another hadith of Jabir, may Allah be pleased with him, where the Prophet said that when you eat a thing which is cooked, you need not do wudu. So based on this hadith, the second group of scholars say, because this hadith is there, the other earlier hadith of doing wudu after eating camel's meat is abrogated. Now the point to be noted is that for anyone to say that this is abrogated, they require evidence that the second hadith should be chronologically after the first hadith. To say that eating cooked food, you need not do wudu, or eating cooked meat, you need not do wudu, you have to prove chronologically that the hadith of doing wudu after eating camel's meat came before this, and there is no evidence to show that. Secondly, the ruling that you need not do wudu for having cooked food is a general hadith, and doing wudu after eating camel meat is a specific hadith. If you say that the last hadith has abrogated the earlier hadith, that you need not do wudu after having cooked food, that means doing wudu after camel's meat is abrogated, then even not doing wudu after eating mutton is also abrogated. You cannot say only one is abrogated. So based on that, the first group of scholars say no, it's not abrogated. Yes, you did not do wudu after having cooked food, but specifically after having camel's meat, you have to do wudu. And this is the correct ruling out of the two opinions. And this ruling was there also agreed upon by Ahmad ibn Hanbal, may Allah be pleased with him, even by Ibn Khuzaymah. And in the recent scholars, Sheikh Abdulaziz bin Baz and Sheikh Nasruddin Albani and Sheikh Ibn Uthaymeen, all of them agree with the ruling that if you have camel meat,
your wudu is broken. And if you have to have salah, then you have to do wudu. And again, there's also a ruling that the evidence of the first group of scholars that wudu is broken is more strong. And another ruling that if you can follow a method which is agreeable by both, no scholar will say that if you have camel's meat, doing wudu is haram. They may say the wudu is not breaking, not required. So one group of scholars says that doing wudu after eating camel's meat is the fard, the other says it's not fard. So to remove the ikhtilaf, you better do wudu, it is the safest. So when two opinions of two group of scholars are different, so follow that opinion which doesn't contradict both of them. So if you do wudu after eating camel's meat, no one will say you're doing wrong. The second group of scholars cannot say that doing wudu after eating camel's meat is haram. They may say it's not required. But the evidence, as I mentioned earlier, the first group of scholars say that doing wudu after the camel's meat is more correct and more appropriate, and I advise you to follow that opinion. ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जो ऊँट का गोश्त खाए वो वज़ू कर ले, सिर्फ ऊँट का गोश्त, और ये प्रोटोकॉल सिर्फ ऊँट के गोश्त के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, सिर्फ ऊँट के गोश्त के लिए।